بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ اس وقت موجود ہوں استنبول سے، لیکن خبریں ہیں پاکستان کے بارے میں، اور پاکستان میں کچھ اہم فیصلے کیے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کا تعلق ان کی جماعت سے ہے، تحریک انصاف۔ وہ پرانی تحریک انصاف کو واپس لانا چاہتے ہیں، اور لگتا یہ ہے جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں واپس اپنی پرانی تحریک انصاف کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، پرانے منشور کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، اور وہ تحریک انصاف بحال کرنا چاہتے ہیں جو تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ تحریک انصاف ختم ہوتی جا رہی تھی، مٹتی جا رہی تھی، اور یہی نتیجہ نکلا کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں جو کہ مقبول ترین جو گڑھ سمجھا جاتا تھا خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا، اس گڑھ میں ہار گئی۔ اور ہرایا کس نے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، عوامی نیشنل پارٹی نے۔ ان دو جماعتوں نے بھوکس نکال دیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ پھر کچھ خبریں آئیں ان کے پاس جو فیصلے کیے ہیں، میں اس کی طرف آتا ہوں، کیونکہ انہوں نے تنظیمی ڈھانچہ سارے کا سارا ختم کر دیا تھا، اور پرانے عہدیداروں کو فارغ کر دیا، برطرف کر دیا۔ جتنے بھی پارٹی کے عہدیدار تھے ان سب کو، خواہ وہ چیف آرگنائزر تھے، اور خواہ وہ سیکرٹری جنرل، خواہ وہ کچھ بھی تھے، ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، صوبے کی سطح پہ، سب کے سب کو فارغ کر دیا، یہاں تک کہ سیکرٹری جنرل صاحب کو بھی فارغ کر دیا۔ یہ سارے معاملات کرنے کے بعد اب انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ وہ فیصلوں سے لگتا ہے کہ وہ جو غلطیاں کرتے رہے تھے ان غلطیوں کا کیا کہنا چاہیے، غلطیوں کو اصلاح کی طرف وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، اور جو انہوں نے نئے عہدیدار جو ہیں پارٹی کے وہ لگائے ہیں اس کے مطابق جو فیصلے کیے، اسد عمر صاحب کو انہوں نے سیکرٹری جنرل لگا دیا ہے جی، پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا ہے اسد عمر۔ اور اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کا فیس ہیں، اور نون فیس تصور کیے جاتے ہیں، اور لوگ اور ان کے کارکن جو ہیں، ان کے ووٹر سپورٹر، ان کی بھی بہت زیادہ فالوئنگ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ان کو پسند کیا جاتا ہے، ان کا ووٹر سپورٹر پسند کرتا ہے۔ اور اسد عمر صاحب کو وفاقی وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہ کرنے کی پاداش میں ان کو فارغ کر دیا گیا۔ پھر حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا، اور حفیظ شیخ صاحب کے بعد مزید حماد اظہر صاحب، حماد اظہر شوکت ترین صاحب، اور اب تک جو صورتحال ہے وہ وہیں کی وہیں ہے جو کہ تو ہے، بلکہ صورتحال سنبھالی نہیں جا رہی۔ اور آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے وہ سر پہ ہے، منی بجٹ سر پہ پہنچا ہوا ہے، منی بجٹ کو منظور کرواتے ہیں، اور کروانے کی صورت میں بہت زیادہ رسک ہے، اس میں فالٹ لائنز بہت آ چکی ہیں، اور کچھ بارودی سرنگیں بھی بچھائی جا چکی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ منی بجٹ منظور کرواتے کراتے آئی ایم ایف کو خوش کرتے کرتے جو بارودی سرنگیں ہیں وہ نہ پھٹ جائیں، اور اگر وہ پھٹ گئیں تو اس میں نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کا ہوگا۔ بہرحال اسد عمر صاحب کو لگایا گیا جی سیکرٹری جنرل۔ تو اسد عمر صاحب اس وقت این سی او سی کے سربراہ کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، فیڈرل منسٹر تو ہیں ہی ہیں، لیکن این سی او سی کے سربراہ کے طور پہ بھی۔ اور این سی او سی کا جو ماڈل ہے وہ بڑا ہی پذیرائی ملی ہے اس کو دنیا بھر میں، جس طریقے سے سول ملٹری لیڈرشپ نے بیٹھ کے این سی او سی میں کورونا جیسے معاملات کو سنبھالا، اور کورونا جیسے معاملات کو آرگنائز کیا، کورونا کی صورتحال سے بچنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو آن بورڈ رکھا این سی او سی کے فورم پہ، تو اسد عمر صاحب وہاں پہ کافی پالش ہوئے ہیں، اور انہوں نے کافی نکھار پیدا ہوا ہے ان کے کام میں، اور ان کو پسند کیا جاتا ہے اسد عمر صاحب کو۔ اور دنیا بھر میں غیر ملکی سفارت خانے جو ہیں، یہ میں بڑے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ غیر ملکی سفارت خانے این سی او سی کے ماڈل کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، اور ریسرچ پیپر بھی کروا رہے ہیں تیار کہ یہ ماڈل کیسے کامیاب ہوا، کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت جو پذیرائی مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان نے کووڈ میں بہت اچھے طریقے سے نمٹا، اور پاکستان کی معیشت دنیا بھر کی معیشتوں کی طرح تباہ نہیں ہوئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اسد عمر صاحب، تو ایک اچھا تبدیلی ہے، اسد عمر صاحب کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان واپس تحریک انصاف کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا جو فیصلہ کیا
وہ ہے پرویز خٹک صاحب کو انہوں نے خیبر پختونخوا کا صدر بنا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور خیبر پختونخوا میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ گڑھ ہے، اور گڑھ جو ہے وہ اس میں 5 سال حکومت رہی پی ٹی آئی کی، اور پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا، اور انہی کی وجہ سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف واپس آئی۔ لیکن وہاں پہ کچھ گروپس ہیں، ایک عاطف خان گروپ ہے، شہرام ترکئی گروپ ہے، اور گورنر صاحب کے معاملات ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی ہیں، پھر وزیر اعلیٰ صاحب خود محمود خان صاحب۔ تو یہ سارے معاملات وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں پہ کھاڑ پچھاڑ بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اب پرویز خٹک صاحب، جن کو بجائے اس کے کہ ان کی صلاحیتوں کو اور ان کی جو محنت تھی 5 سال کی خیبر پختونخوا میں، ان کو اپ گریڈ کیا جاتا، ان کو بہتر پوزیشن دی جاتی، لیکن ان کو ایک تو ان کی مرضی کے خلاف خیبر پختونخوا سے نکالا گیا، اور پھر یہاں لا کے ڈمپ کر دیا گیا وفاق میں۔ اور اس وقت سے لے کے پرویز خٹک صاحب خاموش تھے، خاموش احتجاج کر رہے تھے، لیکن وزادار ہیں، اور نجی محفلوں میں وہ یہ کہتے تھے کہ میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا، اگر خان صاحب کو میں پسند نہیں یا میری کارکردگی پسند نہیں تو وہ مجھے خدا حافظ کہہ دیں، کیونکہ میں مزاجن ایسا نہیں ہوں کہ میں وزیر اعظم عمران خان کو یا اپنی پارٹی کو چھوڑ دوں، اب میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، تو پی ٹی آئی سے ہی ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔ یہ چیز تھی، بہرحال ان کو واپس لایا گیا ہے اور وہ صدر بن گئے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ میں پیغام گیا ہے باقی سب گروپس کو، کیونکہ قداور شخصیت ہیں پرویز خٹک صاحب، اور جو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں وزیروں کے، مشیروں کے، ارکان کے، ان کو وہ کنٹرول کریں گے، اور نہ صرف کنٹرول کریں گے بلکہ اپنا کیا کہنا چاہیے اختیار بھی استعمال کریں گے۔ تو یہ ہے پرویز خٹک صاحب کو بنانے کا فائدہ، یہ سوچ ہے۔ اس کے بعد علی زیدی صاحب کو سندھ کا بنا دیا گیا ہے صدر۔ علی زیدی صاحب کو ٹف ٹائم ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ میں بھی بڑا کام ہے کرنے والا، اور خاص طور پہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی، اور اس کامیابی کو لے کے آگے کیسے بڑھانا ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات ہونے ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ انتخابی اتحاد کی امید ہے اگلے آئندہ انتخابات میں، تو علی زیدی صاحب کو وہاں ہے، اور علی زیدی صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کا فیس ہیں، پرانے ہیں جی، باہر سے نہیں آئے، گھس بیٹھ کے نہیں ہیں، اور الیکٹیبلز والی لسٹ میں نہیں آتے ان کا نام۔ قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بلوچستان سے، ان کو بلوچستان کا صدر نامزد کر دیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی تبدیلی، وہ بھی پی ٹی آئی کا فیس، اور عمران خان صاحب کو کافی پسند بھی کرتے ہیں وہ۔ تو اس کے بعد آتا ہے جی پنجاب میں شفقت محمود صاحب کو صدر بنایا ہے، اور ان کے لیے ٹف ٹائم ہے، لیکن شفقت محمود صاحب نے بھلے وقتوں میں بھی لاہور سے سیٹ نکالی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور ووٹ لیا ہوا ہے۔ تو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے فیڈرل سیکرٹری کے طور پہ۔ پھر پرویز مشرف صاحب کی جو پہلی کابینہ تھی اس میں وہ وزیر بھی رہے، جو 2002 سے اکتوبر 99 سے 2002 تک تھی، اس میں وہ وزیر بھی رہے ہیں، اور بہت صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین آدمی ہیں۔ لیکن کیا وہ پنجاب میں پالیٹکس کو سنبھال پائیں گے؟ لاہور تو ہے ہی ان کے لیے ہدف، اور البتہ پورا پنجاب ان کے لیے ہدف ہے، تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہے۔ لیکن شفقت محمود صاحب بھی پی ٹی آئی کے لیے کم بولتے ہیں، لیکن ٹھیک بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، کام بھی اچھا کرتے ہیں خاموشی سے۔ اس کے بعد جو تبدیلی آئی، جو خسرو بختیار صاحب کو جنوبی پنجاب کا بنا دیا گیا ہے، تو یہ وزیر اعظم عمران خان نے بڑا کیا کہنا چاہیے اسٹریٹجیکلی بڑی ٹیکٹیکل شاٹ کھیلی ہے۔ ایک تو خسرو بختیار صاحب جہانگیر ترین صاحب کے بہت قریب ہیں، خسرو بختیار صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہیں پنجاب میں وزیر خزانہ ہیں، اور خسرو بختیار جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب رحیم یار خان سے تعلق، رشتہ داریاں مختلف خاندانوں سے، سیاسی خاندانوں سے، تو ان کے لیے ہوگا جی اب جے کے ٹی گروپ کو سنبھالنا، جے کے ٹی کو چیلنج کرنا، اور چیلنج کر کے جے کے ٹی کے گروپ کو سنبھالنا، اگر واقعتاً وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو۔
خسرو بختیار صاحب کا ایک اور بھی ہے جی، ان کا مقابلہ ان کو دیا گیا ہے، گیلانی بھی کہنا چاہیے، مزاری، کھوسے، یہ سب کے سب ان کے مقابل ہوں گے۔ اور قریشی صاحب خاص طور پہ جو اصل مسئلہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی لڑائی ہوئی پہلے ساؤتھ پنجاب میں، ٹکٹوں کی تقسیم، ایک دوسرے کو ہرایا گیا، پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے مقابلے میں ایک ایم پی اے کھڑے کیے گئے نوجوان سلمان صاحب کو، وہ جیتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب شاہ محمود قریشی صاحب کی اور خسرو بختیار صاحب کی آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کیسے لے کے آگے بڑھیں گے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایک انتہائی قداور شخصیت ہیں، وزیر خارجہ ہیں، تجربہ کار ہیں، تو یہ ایک نیا قضیہ کھڑا ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ بہرحال یہ تو انہوں نے کر دی ہیں جی فیصلے۔ ان فیصلوں کے بعد عامر کینی صاحب کو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بنایا ہے، اور ان کو فارغ نہیں کیا، ان کو واپس لے کے آئے ہیں۔ تو البتہ سیف نیازی صاحب نظر نہیں آ رہے، ان کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے، ان کو کیا ذمہ داری دینی ہے، یہ خان صاحب ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ جو تبدیلیاں کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نئی تحریک انصاف سے تنگ آ چکے ہیں، ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے، اب پرانی تحریک انصاف کی طرف وہ واپس لوٹ کر جانا چاہ رہے ہیں، اور پرانی تحریک انصاف کو منظم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگلا عام انتخاب جو ہے وہ بھی اگلے الیکشن، بلدیاتی الیکشن بھی اور اگلے عام الیکشن بھی وہ اسی طریقے سے لڑیں گے، کیونکہ کچھ مخبرین نے وزیر اعظم عمران خان کو خبریں دی تھیں، اور اس دفعہ انہوں نے ایک سورس پہ انحصار نہیں کیا وزیر اعظم نے، بلکہ مختلف سورسز تھے، اور اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جتنے بھی آگے اب ان کی اگلی ذمہ داری ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے لیے چیلنج ہیں، مختلف گروپس ہیں جو پارٹی کے اندر ہیں، ان کو چیلنج کرنے والے ہیں۔ شفقت محمود صاحب ویسے ہی صوبہ اتنا بڑا صوبہ، اور نون لیگ سے مقابلہ ہے ان کا، وہ کیسے کرتے ہیں، تو دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ کام کر دیا ہے۔ ایک اور چیز بھی اس دوران وہ بھی خبر شیئر کر دوں، اور وہ ہے جی منی بجٹ کی منظوری۔ منی بجٹ کی منظوری ترمیمی بل یہ پھنسا ہوا ہے، اور حکومت سوچ رہی ہے کہ اس آرڈیننس سے مدد لی جائے اور آرڈیننس کے ذریعے ہی کام چلایا جائے، کیونکہ اپوزیشن کی صفوں میں جو آوازیں آ رہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منی بجٹ میں ہی ہم حکومت کو گرا دیں گے، اور منی بجٹ لے کے آئیں گے، نمبرز پورے نہیں ہوں گے، کچھ ارکان غائب ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے ہم جو ہے وہ فاتح قرار پائیں گے، اور فائنینس بل میں اگر شکست ہو جاتی ہے تو معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، پھر کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کابینہ اور وزیر اعظم اور ان کی کابینہ خود بخود ہی تحلیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے صورتحال، اور اس طریقے سے اس کو نمٹنا ہے۔ شاید اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے معاملات چلائے جائیں، کیونکہ اپوزیشن بڑی ہی خاموشی سے کانا پھوسی ہو رہی تھی، خسر پھسر ہو رہی تھی کہ بس ہم نے ان کو ادھر ہی قابو کر لینا ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ لیکن کچھ خبریں وزیر اعظم عمران خان تک بھی موجود ہیں، لہٰذا انہوں نے فی الحال یہ معاملہ مؤخر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔